السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم ہجرت کریں، اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں؟ اس چیز کے بارے میں، اس بات کے بارے میں، اس ہجرت کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے، کیونکہ ہمارے امت مسلمہ کے حالات بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے۔ چلتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے قصے کی طرف۔ جب حضرت عثمان بن عفان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے لیے پانی پینے کی تھی، کیونکہ وہاں پانی پینے کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا بئر الروما کے نام سے تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگی قیمت پہ پانی فروخت کرتا تھا۔ سوچے، پانی پینے کے لیے بھی مسلمانوں کو پیسے دینے پڑتے۔ حضرت عثمان چونکہ غنی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کنویں کو 35,000 درہم پر وہ کنواں خرید لیا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ لوگ جانتے تھے صحابہ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور مسجد نبوی کے لیے زمین کی ضرورت پڑی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی زمین خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دی کہ اب آپ اس کے لیے مسجد کے لیے استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے تمام مسلمانوں کو ابھارا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنا خرچ کیا؟ شاید آج کی زندگی میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت عثمان نے 200 اونٹ، 29.5 کلو چاندی صدقہ کی، اور صرف صدقہ کر کے رکے نہیں، پھر اس کے بعد اور صدقہ کیا، اور انہوں نے دوبارہ سے اونٹ اور 5 کلو سونے کے سکے لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے میں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے صدقے پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ دوبارہ چلے گئے اور پھر اور صدقے کے لیے مال لے کر آئے۔ پھر آپ نے 930 اونٹ، 70 گھوڑے تک جا کے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر کے پاس کھڑا کیا اور بار بار جنت کی بشارت دیتے۔ ناظرین سوچیں کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے اور دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی پا رہے تھے۔ کتنا رشک آتا ہے ہمیں ایسے صحابہ کے بارے میں سن کر، لیکن آپ ان کے عمل کو بھی تو دیکھیں، وہ کتنے بڑے پیمانے پہ عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو طلحہ آپ کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میں نے آپ کے 50,000 درہم جو ہیں وہ دینے ہیں، جو میں نے آپ سے قرض لیے تھے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ تمہاری مروت کی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ پیسے بخش دیے۔ سیدنا عثمان بن عفان ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے چلے گئے تو جب واپس آئے تو ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کے انتقال پر نہایت رنجیدہ تھے، بہت پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی ان سے شادی کر دی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو نورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی انسان کو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ عزت نہیں بخشی گئی کہ اس کے ساتھ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ جب آپ کی بیوی ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہ میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی عثمان سے کر دیتا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت خوش اخلاق، نہایت خوش شکل، گوری رنگت والے اور بہت ہی حیادار انسان تھے۔ آپ کی باتوں کے اندر بھی حیا تھی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ غسل لینے کے لیے گھر کے اندر غسل لیتے تھے اپنی حیا کی وجہ سے۔ کہتے چادر لپیٹ کے آپ غسل لیا کرتے تھے۔ ان کا ایک حیا کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران سیدنا ابو بکر تشریف لائے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا ران پہ برابر کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے اپنی ران مبارک جو ہے اس کو کور نہیں کیا، جب عمر فاروق آئے تب بھی آپ نے ران کور نہیں کی، جب سیدنا عثمان آئے تو پھر آپ نے کیوں کور کیا، آپ نے کیوں اس کو ڈھانک لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں شخص سے حیا نہ کروں، اللہ کی قسم جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمت کے لیے حاضر کیا گیا اور آپ فتویٰ دینے کی خدمت آپ سے لی جاتی تھی۔ آپ کاتب وحی بھی تھے اور خاص مشیر بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ ان کے خاص مجلس شورا کے ممبر تھے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ آپ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کا تھا اور اسلام دور دور تک پھیلا تھا۔ اپنے وقت میں آپ نے 1400 بحری جہاز تیار کیے۔ سوچیں ناظرین، 1400 بحری جہاز جو جنگی تھے۔ ان کے زمانے میں مسلمان فتح کرتے کرتے چین تک جا پہنچے تھے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بھی بہت ساری کامیابیاں ملیں، جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔